بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا۔ اگر وہ ویسے تمہاری اتنی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو کیا روزے میں کی گئی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہا کہ آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اللہ سے خلوص دل سے دعا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکر میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ قبولیت کی وجہ۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیوں نہ کہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں بھی نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو بھولتا نہیں۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعاؤں تو مقدر موڑ دیتی ہیں، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگتے رہو، تسبیحاں کرتے رہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن یا یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ پہ یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے موزے اترنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ جو کچھ
بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جب وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعاؤں کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امید سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت جلدی لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزے کی صورت میں۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے بھی یہ سوچا نہیں تھا۔ کہیں گے اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یا اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے موزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ السلام علیکم ہم سب کی طرف سے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو ابھی جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ویڈیوز کو واچ کرتی ہیں پر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو ان سے ریکویسٹ ہے دل سے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔